ہدایت کی نیت سے جو قرآن پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی، سعادت ملے گی، نیک نامی ملے گی۔ اس لیے قرآن کریم کی تاثیر ہے کہ اگر کسی نے جوانی میں قرآن کی تلاوت کی ہے اور تہجد کی نماز پڑھی ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ قرآن نہیں پڑھ پایا، تہجد کی پابندی نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جوانی کا مکمل ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سورہ 3 کی مشہور آیت ہے۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے تو ان کا ثواب، ان کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حبیب مصطفیٰ خلیل الرحمن رحمت للعالمین خاتم النبیین صاحب لواء الحمد شافع محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر کتب له ما كان يعمل مقیما صحیحا، جب بندہ بیمار پڑ جائے یا سفر کی حالت میں ہو تو جو صحت کی حالت میں عمل کرتا تھا، جو قیام کی حالت میں مقام پر عمل کرتا تھا، اس کا ثواب اسے مکمل دیا جائے گا۔ سفر کے اندر بھی ثواب لکھا جائے گا اور بیماری کے اندر بھی اس کو ثواب مکمل ملے گا صحت و تندرستی کا۔ یعنی اگر کسی نے جوانی میں عبادت کی ہے، اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور حسن بصری کہتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں آپ کو ایک عظیم اسلام کے اسکالر اور تفسیر کے امام، تمام صحابہ میں علم تفسیر کے سب سے بڑے عالم امام ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول پیش کرتا ہوں۔ صحیح الترغیب کے اندر بسند صحیح موجود ہے۔ قال ابن عباس من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر، جو قرآن پڑھے گا، پڑھنے سے مراد پڑھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا، جو قرآن پڑھے گا وہ ارذل عمر میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ یعنی زندگی کے آخری موڑ پر، جب بڑھاپے کی وجہ سے جب انسان چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، جب انسان بڑھاپے کی وجہ سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، ہاتھ پاؤں سے انسان معذور ہو جاتا ہے، اگر قرآنی ماحول میں اس نے زندگی گزاری ہے تو اللہ زندگی کے آخری اسٹیج میں اسے ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں کرے گا، اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، اس کی جسم کی بھی اور اس کی دماغ کی بھی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے عبد الملک بن عمیر کا یہ قول بہت ساری کتابوں میں جو فضائل قرآن کے نام پر ہے موجود ہے۔ ان ابقى الناس عقولا اصحاب القرآن، قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے والے عقل کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوتے ہیں، دماغ کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوتے ہیں، فکر کے اعتبار سے سب سے زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن دماغ اور عقل کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہا گیا لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، عقل کے اندر بالیدگی اور تازگی پیدا کرتا ہے، اس لیے کہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ اپنی آیتوں کو بیان کرتا تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل میں اضافہ، فکر میں اضافہ۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے کی رائے میں اعتدال اور توازن ہوتا ہے، معتدل رائے ہوتی ہے ان کی، اختلاف میں حق کا راستہ نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے قلب پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، کان القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورته کہولا کان ام شبانا، قاری قرآن، عالم قرآن، حاملین قرآن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس کے مشیر کار ہوتے تھے، ان کے کیبنٹ کے ممبر ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب قرآن سے، اہل قرآن سے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے والوں سے مشورہ لیتے تھے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر جب مسائل کا انبار لگتا تھا تو ابن عباس کو بلاتے تھے، جن کی عمر کم تھی لیکن ان سے مشورہ لیتے تھے، کہتے تھے بہت بڑے بڑے مسائل ہم پر رونما ہیں، آپ اپنی رائے پیش کرو۔ حضرت ابن عباس کی رائے کو عمر بن خطاب پسند فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کے علم کے ذریعے سے انسان کی عقل روشن ہوتی ہے اور اس کی فکر میں بالیدگی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے جس کا ذکر میں نے آپ کی خدمت میں کیا ہے۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔